गढ़वाल के मालदकल मंडल के गांव माले दोदी में एक दिलखराश वाकया पेश आया। सोते हुए शौहर वेंकटेश पर उसकी बीवी पद्मा ने गर्म तेल डालकर उसे मौत के घाट उतार दिया। तफसीलात के मुताबिक 8 साल कबल वेंकटेश और पद्मा की शादी हुई थी। उनके 3 बच्चे भी हैं। शादी के बाद से ही मियां बीवी के दरमियान तकरार चल रही थी। बिलाखिर जारिया माह की 11 तारीख को सुबह 5 बजे पद्मा ने अपने सोते हुए शौहर वेंकटेश पर खौलता हुआ तेल डाल दिया। वेंकटेश शदीद जख्मी हालत में तड़प रहा था, जबकि आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल मुंतकिल किया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने इसे कन्नूर अस्पताल मुंतकिल करवाया। इलाज के दौरान कल शाम वेंकटेश की मौत हो गई। जिले कलेक्टर निजामाबाद टी विनय कृष्णा रेड्डी और पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने आज 17 सितंबर को मुनक्किद होने वाले तेलंगाना प्रजा पालना तकारीब की तैयारियां कलेक्टर ऑफिस अहाते में जायजा लेते हुए मुआयना लिया। इस मौके पर मुतल्लिका अहदेदारान भी मौजूद थे। जिले के बी आसिफाबाद के सिरपुटौन मंडल की ढोरपल्ली ग्राम पंचायत के हदूद में मुकामी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के साथ मिलकर एमपीडीओ सत्यनारायण ने दौरा किया। हुकूमत की जानिब से मंजूरा इन रम्मा मकानात के तामीराती कामों का तफसीली मुआयना किया। इसके अलावा सड़कों की सफाई और दुरुस्तगी के कामों का अलावा रुके हुए गंदे पानी की जगह पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने की ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को हिदायत भी जारी की। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने आज वेलनेस अस्पताल की जानिब से फराहम करदा 100 हेलमेट्स को ट्रैफिक पुलिस एहलकारों, अस्पताल अमला और आम मोटरसाइकिल सवारों में तकसीम किया। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा, 2 व्हीलर गाड़ियां सवारों की मौत या शदीद जख्मी होने के सबब से बड़ी वजह हेलमेट ना पहनना है। उन्होंने अपील की है कि अपनी जानों की हिफाजत और दूसरों की जानों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए हर मोटरसाइकिल सवार लाजमी तौर पर हेलमेट इस्तेमाल करे। तेलंगाना जागृति कायदी ने टीजीपीएससी दफ्तर का मुहासिरा करते हुए ग्रुप 1 उम्मीदवारों के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए फौरी जॉब कैलेंडर की इजाज़त का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की तो झड़प हो गई। लाठीचार्ज में कई कायदीन जख्मी भी हो गए। बादअज़ां तेलंगाना जागृति कायदीन को हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। जगतियाल में मुस्लिम नौजवान का बेईमाना कत्ल की खबर ने सनसनी फैला दी। कत्ल के बाद नाश को करीबी नहर में फेंक दिया गया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल शहर के मोहल्ले सतारीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले 43 साल मोहम्मद नईमुद्दीन अल मारूफ नईमा ऑटो ड्राइवर वल्द फहीमुद्दीन मरहूम गुज़िश्ता रात करीब 12:30 बजे ओल्ड बस स्टैंड से अपने ऑटो में पैसेंजर्स को बैठाकर धर्मपुरी के समत गए। पुलिस मंडल गोलापेट के करीब नामालूम अफराद ने उन पर हमला करके कत्ल कर दिया। नाश को नहर में फेंककर फरारी अख्तियार कर ली। सुबह 8:30 बजे ये खबर आम हो गई और सनसनी मच गई। उनके भाई ईसाक ने रूरल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की तहकीकात शुरू कर दी। रियासती सदर मोहतरम जनाब हाफिज पी शब्बीर अहमद साहब दामद बरकातम के हुक्म पर 14 सितंबर बाद नमाज ज़ोहर जामे मस्जिद जगतियाल में जमीयतुल शहर जगतियाल का ज़िला इंतखाब अमल में लाया गया था। मौलाना मज़ुल क़ासिमी सदर माजिद नदवी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इंतखाबात बहैसियत मुबस्सिर जनाब मुफ्ती अब्दुल गनी साहब, ज़िला सदर जमीयत ज़िला निर्मल और जनाब मुफ्ती मोहम्मद यूनुसुल क़ासिमी साहब, ज़िला सदर जमीयत ज़िला करीमनगर ने शिरकत की और मोहतरम जनाब मोहम्मद उमर फारूक साहब खासिमी नक्शबंदी दामद बरकातम सर जमीयतुल करीमनगर और दीगर मेहमानान मौजूद थे। जिले के भी आसिफाबाद के कागजनगर म्यूनिसिपल ऑफिस में खिदमात अंजाम देने वाले आरजी सफाई मजदूर 4 महीनों से उजरत की अदम इजराई पर अहदेदार और रियासती हुकूमत के खिलाफ नाराज हैं। म्यूनिसिपल सफाई मजदूरों ने एहतजाज और धरना प्रोग्राम आज दूसरे दिन में दाखिल हो गया है। 2 दिनों से म्यूनिसिपल आरजी सफाई मुलाजिमी की हड़ताल धरना किए जाने पर कागजनगर म्यूनिसिपल की हदूद में साफ सफाई का काम ठप हो चुका है। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल में वाक़ तेलंगाना अक़लियती अक़ामती बॉयज़ स्कूल का अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। तलबा के साथ दोपहर का खाना खाया।
طلباء کے مسائل کو دریافت کیا۔ روزانہ فراہم کیا جانے والا مینو اب دیا جا رہا ہے۔ حکومت نے غذائی چارجز میں اضافہ کر دیا ہے۔ عملے کو ہدایت دی کہ وہ ڈائٹ مینو کو صحیح طریقے سے نافذ کریں۔ نظام آباد CITU کی جانب سے آنگن واڑی ملازمین کے مسائل پر احتجاج کے دوران پولیس اور مظاہرین میں جھڑپ ہو گئی۔ کارکنوں نے حکومت کا علامتی پتلا نظر آتش کیا اور نعرے بازی کی۔ CITU ضلعی سیکریٹری نور جہاں بیگم نے کہا، خواتین کارکنوں کو نصف شب غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا۔ انہوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ انتخابی وعدوں کے باوجود آنگن واڑی ملازمین کو کم از کم تنخواہیں اور ملازمت کا تحفظ نہیں دیا۔ انہوں نے خبردار کیا، اگر حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو احتجاج شدت اختیار کر جائے گا۔ ضلع کے آسیو آباد کے مکشتا ڈانس اکیڈمی ڈائریکٹر ڈونگے سنتوش نے ڈسٹرکٹ کلیکٹر وینکٹیش IAS سے ملاقات کی اور اکیڈمی کی جانب سے 20 ستمبر سے اکتوبر 10 تک تلنگانہ بھاشا سنسکرتی تربیتی پروگرام کو مفت میں تربیتی کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ان کلاسز میں مقامی ٹیچرز اور لیکچرز اور پرنسپل کو ڈیوٹی پر تعینات کرنے کلیکٹر سے نمائندگی کی۔ LID کے منڈل لنگم پیٹ سے تعلق رکھنے والے سید معید کو RTC عارضی ملازمین متحدہ ریاست تلنگانہ آندھرا پردیش کا دوسری بار بھی ورکنگ پریزیڈنٹ نامزد کیے جانے پر محمد فتح الدین، فہیم، وینو گوپال، سدھو، اختر، لکشمن، سریکانت سوامی، سوریم، ستیش کمار، نریش، انور، نعیم، انل، کرشنا گوڑ نے زبردست تہنیت پیش کی، مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ خیرالنساء ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام 19 ستمبر بروز جمعہ دوپہر 1:30 سے شام 4 بجے تک انور انگلش میڈیم اسکول راجولا روڈ بچکنڈا میں خون کے عطیہ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کرتے ہوئے خون عطیہ دیں تاکہ ضرورت مند مریضوں تک خون پہنچ پائے۔ مرکزی وزیر مملکت داخلہ بنڈی سنجے کمار نے کہا، پاسپورٹ درخواست گزاروں کی ڈیمانڈ کے مطابق کریم نگر ریجنل پاسپورٹ آفس میں سلاٹس بڑھا کر 500 کیے جائیں گے۔ انہوں نے ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ و BC ویلفیئر پورم پربھاکر کے ساتھ جدید سہولتوں سے لیس ریجنل پاسپورٹ دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر بنڈی سنجے نے کہا، ملک میں پاسپورٹ مراکز کی تعداد 150 سے بڑھ کر 550 ہو گئی ہے اور اب صرف 10 دنوں میں ہی پاسپورٹ جاری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، تلنگانہ شفافیت کے لحاظ سے پاسپورٹ اجرائی میں 5ویں مقام پر آتا ہے۔ گدوال ضلع کلیکٹر BM سنتوش نے کہا، EVM رکھنے والے اسٹرانگ روم کے پاس سیکیورٹی کو مضبوط کیا جائے۔ انہوں نے متعلقہ افسران اور مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ مل کر گدوال کلیکٹر کے احاطے میں واقع EVM گودام کا معائنہ کیا۔ جنتا دل سیکولر پارٹی یوتھ ونگ کے رہائشی صدر نکھل کمار سوامی نے منگل کو بیدر کا دورہ کیا اور ضلع میں شدید بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے کسانوں سے ملاقات کی اور انہیں تسلی بھی دی۔ آسیو آباد کے کاغذ نگر ریلوے اسٹیشن میں آج رکن اسمبلی ڈاکٹر P ہریش راؤ کی ریلوے اعلی حکام مرکزی ریلوے منسٹر سے کاغذ نگر ریلوے اسٹیشن کو بنگلورو سے بہار جانے والی پاتلی پتر سپر فاسٹ ایکسپریس کو کاغذ نگر ریلوے اسٹیشن پر توقف دینے کے لیے نمائندگی کی گئی تھی۔ اسی سلسلے میں آج سے ریلوے کے اعلی حکام کی جانب سے ریلوے اسٹیشن کاغذ نگر میں پاٹلی سپر فاسٹ ایکسپریس روکنے کے احکام جاری کرنے پر رکن اسمبلی ڈاکٹر P ہریش راؤ نے اپنے ہمراہ ریلوے سیوا سمیت صدر تیواری اور آرکین کمیٹی کے ساتھ مل کر رکن اسمبلی نے سپر فاسٹ ایکسپریس ٹرین کو کاغذ نگر ریلوے اسٹیشن پر ہالٹ ملنے پر مٹھائی تقسیم کی۔ HP گیس ایجنسی کی جانب سے نئے سب انسپکٹر کی حیثیت سے جائزہ لینے والے CS سریش کا استقبال و تہنیت۔ ضلع کے آسیو آباد کے سیرپور منڈل سب انسپکٹر پولیس کی حیثیت سے جائزہ حاصل کرنے والے CS سریش سے آج HP گیس ایجنسی پروپرائٹر مالک گیس ایجنسی الحاج محمد خورشید حسین نے سب انسپکٹر CS سریش کا سیرپور منڈل میں استقبال کرتے ہوئے شال پوشی و تہنیت پیش کی۔
مسلسل بارشوں کے باعث نظام آباد ضلع کے سری رام ساگر پروجیکٹ میں پی کی رات پانی کی آمد میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ 1,00,000 کیوسک سے شروع ہوا ریلا رات تک بڑھ کر 1,51,000 کیوسک تک پہنچ گیا، جس پر ڈیم کے تقریباً 36 گیٹ کھولتے ہوئے 1,82,000 کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ اکھیلا بھارتیہ ریتو سنگم کے ریاستی سیکریٹری جی گنگادھر کی قیادت میں آج بودھن ڈویژن کے ایرپلی منڈل کے تحصیل آفس کے سامنے کسانوں کے مسائل کی فوری طور پر یکسوئی عمل میں لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے AIUKS کے قائدین و سرگرم کارکنوں نے احتجاجی دھرنا دیا۔ بچکنڈا گورنمنٹ ہسپتال میں سابق BIS پارٹی رکن اسمبلی نے دورہ کرتے ہوئے مریضوں کی عیادت کی اور ڈائلیسس سینٹر کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مریضوں سے ملاقات کی، علاج کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ LID کے علاقے انا ساگر گرام پنچایت آفس GPO کی حیثیت سے ساوتری کا تقرر عمل میں آنے پر انہوں نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر مقامی عہدیداروں نے تہنیت پیش کی۔ ایسوسی ایشن آف مائنرٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز تلنگانہ کی جانب سے حیدرآباد کے بھاسکارا آڈیٹوریم خیرآباد میں منعقدہ بیسٹ ٹیچرز ایوارڈ تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ کرسنٹ ہائی اسکول بودھن کے پرنسپل میر جاوید علی کے مطابق اس تقریب میں شریک مہمان خصوصی پروفیسر محمود ڈائن مون یونیورسٹی انور صاحب ساجد صاحب نے سال 2025 اور 26 کے منتخب کرسنٹ ہائی اسکول بودھن کے ٹیچرز محترمہ ترنم رخسانہ بیگم کو سال 2025 اور 26 کے لیے بیسٹ ٹیچرز ایوارڈ پیش کیے۔ اس تقریب میں مائنرٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کی بھی کثیر تعداد موجود تھی۔ ضلع کلکٹر نظام آباد ونے کرشنا ریڈی نے سب کلکٹر بودھن وکاس میتھو کے ساتھ تحصیلدار آفس سالورہ کا دورہ کیا۔ اس دورے کا بنیادی مقصد 22A رجسٹر کو اپ ڈیٹ کرنے، پیشرفت کا جائزہ لینا اور ریونیو ریکارڈ سے متعلق جاری کاموں کا جائزہ لینا مقصد تھا۔ منشیال کی عوام کی خواہش پر ناگپور سے سکندرآباد وندے بھارت ایکسپریس منشیال اسٹیشن پر ریل کا مقامی توقف یعنی کہ ہالٹنگ رکھا گیا۔ مرکزی وزیر بنڈے سنجے پیداپلی، MP وامشی کرشنا اور وزیر جی وویک وینکٹ سوامی نے ہری جھنڈی دکھا کر وندے بھارت ایکسپریس کا افتتاح کیا۔ ریاستی چیف انفارمیشن کمشنر ڈاکٹر جی چندر شیکھر ریڈی نے کہا، RTI 2005 پر سختی سے عمل ہونا چاہیے تاکہ بدعنوانیوں پر قابو پایا جا سکے۔ راجنا سلسلہ ضلع کلکٹریٹ منعقدہ آگاہی پروگرام میں کلکٹر سندیپ کمار جھا، انفارمیشن کمشنر دیشال بھوپال، PV سنواس اور ایودھیا ریڈی اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ضلع منچریال کے چینور MLA وزیر جی وویک وینکٹ سوامی نے آج چینور بلدیہ کا موٹر گاڑی پر خود گاڑی چلاتے ہوئے تفصیلی دورہ کیا۔